ناظرین اکرام، بڑے دل نشیں پرسوز پرکیف انداز میں حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور بڑا خوبصورت تذکرہ تھا۔ جی تو چاہتا ہے کہ یہ تذکرہ اسی طرح جاری و ساری رہے، ہم سنتے رہیں، علامہ صاحب سناتے رہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آغاز میں ہم نے آپ کی گوش گزار کیا تھا کہ اس پروگرام کے دو سیگمنٹ ہیں۔ ایک حصہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے حوالے سے، آپ کی کمالات، آپ کے زہد و تقویٰ کے حوالے سے ہم نے بڑی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی، اور اب اس پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں ہم نے علامہ صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ بارگاہ اہل بیت میں جو خانوادہ نبوت جو اسیران کربلا تھے، حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب سفر شام کا آغاز ہوا، ان کو قیدی بنا لیا گیا اور وہاں سے پھر دربار یزید اور اس کے بعد پھر مدینہ شریف واپسی کا سفر، اس حوالے سے ہم علامہ صاحب سے گزارش کریں گے کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نذیر بھائی، جہاں تک تذکرہ کربلا کی بات ہے تو جب سے وہ سلسلہ ہوا اللہ اکبر، اور اس وقت سے لے کے آج تک اللہ اکبر، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک، یعنی وہ لمحات، وہ کیفیات ہم لوگ آج بھی صرف تصور کرتے ہیں، بے شک بے شک ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، بے شک، صرف ہمارا تصور ہوتا ہے۔ کچھ باتیں سنتے ہیں، کچھ باتیں پڑھتے ہیں تو ہم لوگ کانپ جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے وہ جو برگ پاک ہستیاں ہیں اللہ جنہوں نے عملی طور پر سارا کچھ کیا اور دیکھا ہے، ہائے ہائے ہائے، ان کے حوصلے کتنے بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ تذکرہ کربلا کے مرکزی راوی دو ہیں، بے شک، حضرت امام زین العابدین جن کا ذکر خیر ابھی ہم نے کیا ہے، اور اپنے لیے سعادتوں اور یہ اپنے لیے آخرت کا توشہ ہم نے بنایا ان کا ذکر کر کے۔ بے شک، تو دوسرے ان کے کربلا کے مرکزی راوی ہیں، وہ ہیں حضرت امام سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، جو ثانی زہرا بھی ہیں، بے شک، اور حضرت مولا علی شیر خدا کے علوم کی وارث ہیں۔ میں آگے جا کے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کیسے ان کے علوم کی وارث ہیں۔ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے، تمام شہداء کربلا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر لیتے ہیں، تو اب اس میں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جو یزیدی فوج کے وہ لوگ تھے، انہوں نے خانوادہ نبوت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اور لوٹ مار کرنے کی کوشش کی۔ اس میں تاریخ کے اندر تو بڑی ساری روایات ملتی ہیں، جس میں یہ بھی آتا ہے جی خیموں کو آگ لگائی گئی، یہ بھی آتا ہے جی خواتین کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، یہ بھی آتا ہے کہ جی ان کی عزتوں کو ہاتھ ڈالا گیا۔ لیکن نذیر بھائی، ایک چیز میں اس میں عرض کروں گا اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں کہ یہ سب تاریخی باتیں ہیں، یہ قرآن حدیث نہیں ہے کہ جس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اب دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہے تاریخ اور ایک ہے آپ کی محبت۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ ایک میرا اپنا ذاتی رائے ہے، اور جو علماء کرام ہیں ان کو سبق سنا رہا ہوں وہ میری بات کی تائید بھی کریں گے کہ جہاں پر محبت اور تاریخ آمنے سامنے آ جائے نا تو وہاں پر محبت کو ترجیح دی جاتی، بے شک بے شک، کیونکہ تاریخ کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، محبت کو دل سے نہیں نکال سکتے آپ، بے شک، یہ ایک ایسی چیز ہے۔ اور اہل بیت کے لیے اللہ نے محبت کا حکم نہیں دیا، مودت کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے لیے تو مودت کا حکم ہے۔ ہائے ہائے، یعنی کوئی بھی ایسا جملہ یا کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسی روایت جو ان ہستیوں کے شایان شان نہیں ہے، وہ چاہے کسی مورخ نے لکھا ہو، بھائی مورخین نے لکھا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ایسے جملے، ایسی باتیں، ایسی چیزیں کہ جو ان کے شایان شان نہیں ہے، ہم ان جملوں کو نہیں مانتے، بے شک، ہم ان جملوں پر ذہن نہیں رکھتے، کیونکہ
ہم غلام ہیں. جب غلامی اہل بیت کا دعویٰ کر لیا, محبت اہل بیت کا دعویٰ کر لیا, تو پھر یہ چیزیں بڑی ہیچ رہ جاتی ہیں, بڑی پیچھے رہ جاتی ہیں. اب دیکھیں نا, علماء نے ایک روایت بے شک کہتے ہیں جی یہ ضعیف ہے, لیکن پھر بھی فضائل کے باب میں قابل قبول ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے سر کا بال ننگا ہوتا ہے تو سورج نہیں نکلتا. اگر اس کو فضائل کے باب میں لیں, فضیلت سیدہ زہرا پاک لیں, تو کیا خیال ہے جس سیدہ کا سر کا بال ننگا ہو تو سورج نہ نکلے, کیا اس کی پاک بیبیاں یا پاک اولاد یا پاک خواتین کے سروں کو ناپاک ہاتھ ڈلیں ان کے چادروں کو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بے شک. اگر میری اور آپ کی بیٹی ہو تو نذیر بھائی کوئی بھی یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میری بیٹی کے لیے ایسا جملہ ہو, یا میری بہن یا میری بیوی کے لیے ایسا جملہ ہو, تو وہ تو خانوادہ رسول ہے, ان سے بڑا مقام کس کا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ ضرور ہوا ہے کہ ان بےایمانوں نے لوٹ مار کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن کسی پاک بی بی کے دوپٹے کو ان کے ناپاک ہاتھ نہیں پہنچ سکتے. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد 10 محرم رات گزرتی ہے وہیں پہ. اگلے دن دوپہر کے وقت ان کو اسیر بنا لیا جاتا ہے, اور ذکر امام زین العابدین چل رہا تھا. بیڑیاں پہنا لیں, ہتھکڑیاں پہنا لیں, اور ان کو سواریوں پہ سوار کر لیا. اور جو شہزادگان رسول تھے جن کو شہید کیا گیا, ان کے سر نیزوں کی نوک پہ لٹکا لیے. اور میں یہاں بھی یہ بات کہوں گا کہ یزید نے اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ اس سر کو جھکا دے. اللہ اکبر. لیکن رب نے جن کے سر بلند کرنے ہوں, اللہ نے انہی کے ہاتھوں سے بلند کروا دی. سبحان اللہ. اور امام حسین کا سر انور سب سے بلند ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں کہ جب میرے بھائی کا سر انور سب سے بلند تھا نا, تو میرے بھائی کی داڑھی ہوا سے حرکت کرتی تھی. اللہ اکبر. میرے بھائی کی زلفیں ہوا سے حرکت کرتی تھی. اللہ اکبر. تو اب ذرا سوچیں اس بہن کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, جس بہن کے سامنے اس کے بھائی, اس کے بھانجے, اس کے بھتیجے, ان کے سر نیزوں کی نوک پہ ہوں. ثانیہ زہرا تیرے حوصلے کو سلام ہے, تیرے صبر کو سلام ہے, تیری ہمت کو سلام ہے. اور میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام حسین جب شہادت کا وقت آتا ہے نا, جانے سے پہلے, تو سیدہ زینب سے آخری ملاقات ہوتی ہے نا بھائی اور بہن کی, تو حضرت سیدہ زینب اپنے ویر سے ایک جملہ کہتی ہیں. کہتی ہیں میرے بھائی جاتے ہوئے میرے لیے دعا کرتے جانا. پوچھا بہن کس بات کی دعا؟ تو کہنے لگی تمہارے امتحان ختم ہو رہے ہیں, لیکن میرا امتحان شروع ہونے والا ہے. ابھی کربلا کی یہ ریت ہوگی, کوفہ اور شام کے بازار ہوں گے, یزید کا دربار ہوگا. میرے لیے یہ دعا کرنا کہیں تیری بہن کا صبر ختم نہ ہو جائے, تیری بہن اپنے اس مشن سے ہٹ نہ جائے. اب جب یہ خانوادہ, یہ قافلہ 11 محرم کو وہاں سے نکلتا ہے کربلا کی سرزمین سے, اللہ اکبر کبیرہ, وہ پاکیزہ, وہ نفوس قدسیہ کے اجسام پڑے ہوئے ہیں, گرد و غبار پڑی ہوئی ہے, اور پوری رات گزر گئی, ان کا کوئی کفن نہیں ہوا, ان کے دفن کا انتظام نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب کیا ہوتا ہے جب یہ قافلہ ان اجسام کے پاس سے گزرتا ہے, ایک مرتبہ تو جگر پھٹا ہوگا نا, ایک مرتبہ تو اس منظر کو دیکھ کے کانپے ہوں گے, لیکن چونکہ صبر کے تاجدار تھے, صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اب یہاں تک بھی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کی جو 6 سال کی ننھی شہزادی تھی حضرت بی بی سکینہ, اپنے باپ کے جسم سے چمٹ جاتی ہیں, اور حضرت سیدہ زینب ان کو چھڑاتی ہیں, تو سیدہ سکینہ چیخ مار کے کہتی ہیں پھپھو جان پہلے میں اپنے بابا کی سینے پہ سویا کرتی تھی, اب مجھے یہ سینہ کہاں سے نظر آئے گا. اللہ اکبر. اس خاندان رسول کو قیدی بنایا جاتا ہے, اور ابن زیاد کے دربار میں کوفہ کے اندر 12 محرم کو, یعنی 1 دن اور 1 رات کا سفر طے کرنے کے بعد, یہ کوفہ کے دربار میں جس کو دارالامارت کہا جاتا تھا, وہاں پہنچے.
وہاں پہنچ جب اس بازار میں داخل ہوتے ہیں نا، کوفہ کے بازار میں، تو کوفہ کے لوگ کھڑے ہیں. ہائے ہائے. شاید ان کم علم اور کم عقل لوگوں کی نظر میں ایک تماشا تھا، اسی لیے تو وہ نبی کے دین کے وارث نہیں بن سکتے، چاہے کچھ بھی کر لیں. ایک حدیث پاک ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ تم جتنی بھی نمازیں پڑھ لو، اگر میری اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے، ہائے ہائے. تمہاری نمازیں روزے کسی کام کے نہیں کسی ہیں. کا. وہ لوگ تو تماشا دیکھنے آئے تھے، کھڑے ہیں. اللہ اکبر. ثانی زہرا تیرے حوصلے کو سلام ہے. آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا اور فرمایا خبردار اپنی آنکھیں نیچی کرو. اللہ اکبر. تمہیں نہیں پتا یہ خانوادہ رسول جا رہا ہے، ہائے ہائے ہائے. یہ نبی کا گھرانہ جا رہا ہے، اللہ اکبر. یہ نبی کی اہل بیت کی پاک عورتیں جا رہی ہیں. اللہ. اور جب سیدہ زہرا نے، ثانی زہرا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا نا، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ در و دیوار کانپ گئے. ہائے. وجہ کیا تھی؟ پیچھے للکار حیدری موجود تھی، اللہ اکبر. حضرت مولا علی شیر خدا کی وہ طاقت موجود تھی، نانا مصطفیٰ کی وہ تربیت اور نانا مصطفیٰ کی وہ علوم موجود تھے. ہائے ہائے. اور اور میں حضرت زینب کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ حضرت زینب مکہ میں اور مدینہ میں درس دیا کرتی تھی، اللہ اکبر. اور حضرت مولا علی شیر خدا کے علوم کو تقسیم کیا کرتی تھی. تو جب علوم تقسیم کرنے والی وہ پاک خاتون ہو تو وہ خاموش نہیں رہتی. پھر ہائے. فرمایا اپنی آنکھیں نیچی کرو، تمہیں نہیں پتا یہ مخدرات ہیں، ہاں ہاں. یہ پاک عورتیں ہیں، نبی کا گھرانہ ہے. سب کی آنکھیں نیچی ہو گئیں. اب یہ قافلہ چلتا چلتا ابن زیاد کے دربار میں آیا. ابن زیاد نے ایک دن اور ایک رات ان کو اب وہاں پہ رکھا. 13 محرم کو یعنی اگلے دن اس نے وہ قافلہ عمر ابن سعد کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس قافلے کو لے کے تم دارالسلطنت میں چلے جاؤ. اللہ. اب دیکھیے ذرا، کوفہ سے لے کے کربلا سے لے کے تو دمشق کا بازار، اللہ. یعنی جہاں پر یزید کا بازار ہے، کتنا فاصلہ آپ تصور کرتے ہیں. ہائے. مختلف مورخین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن کم از کم جس نے فاصلہ لکھا ہے نا، اس نے 600 میل کا فاصلہ لکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ. کربلا سے لے کے تو دمشق تک اللہ اکبر. 600 میل کا فاصلہ. 600 سے 800 تک کے الفاظ کتابوں میں آتے ہیں. اب 600 میل کا فاصلہ، پاک عورتیں، ہائے ہائے. نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یہ اتنے، وہ ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ خود تو کھاتے نہیں اللہ. اوروں کو کھلا دیتے ہیں. ہاں ہاں ہاں. کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. ہائے ہائے ہائے. یہ تو اتنے صابر لوگ ہیں، ان کے صبر کی مثالیں دنیا آج تک دے رہی ہے اور دیتی رہے بے گی. شک بے شک. راستے میں چلتے چلتے نا، یہ جدھر سے گزرتے ہیں نا، وہاں پر ہی اپنی کرم اور اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کے سائے کرتے جاتے ہیں. اللہ. واقعات تو بہت سارے ملتے ہیں، لیکن میں ایک دو چیدہ عرض کرنا چاہوں گا. اس میں تقریباً 23 منزلیں بنتی ہیں اللہ اکبر. کربلا سے لے کے دمشق تک، جہاں پہ یہ قافلہ رکتا ہے. راستے میں نا ایک منزل پہ رکتے ہیں تو دیکھا کیا، ایک پادری کا نا وہ گرجا آیا، اس کا عبادت خانہ آیا. تو یہ قافلہ وہاں پہ نا قریب ہی انہوں نے پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کرنے کے بعد نا یہ لیٹ گئے یا سو گئے. حضرت امام حسین کا سر انور نیزے پہ انہوں نے ایک درخت کے ساتھ لگا دیا، اور وہ منظر کچھ اس طرح کا بنا کہ آپ کا سر انور وہ جو عبادت خانہ تھا نا گرجا اس کی کھڑکی کے سامنے آ گیا. اللہ. اب وہ عبادت میں بیٹھا ہوا ہے. جب اچانک اس کی نظر پڑی نا سر انور پہ، ہائے ہائے. تو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سر انور سے نا نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. ہائے ہائے. وہ بڑا حیران پریشان ہوا، بھئی یہ کیا منظر ہے اور یہ کیا معاملہ ہے. وہ اپنے عبادت خانے سے باہر آیا، اپنے خادم کو بلایا. خادم کو بلا کے پوچھا یہ باہر کیا منظر ہے. دیکھو بھائی، باہر جا کے دیکھا جی ایک قافلہ ہے اور قافلہ گزر رہا ہے. تو انہوں نے نیزوں کے اوپر کچھ سر لٹکائے ہوئے ہیں، انسانی سر ہیں. اللہ. تو وہ ایک سر سے نا
बड़ी नूर की शुआएं निकल रही हैं, सुभान आप ना वहाँ से बाहर निकले। और अबुल खुन्नूक उस बंदे का नाम था जिसके पास हज़रत इमाम हुसैन के सरे अनवर वाला नेज़ा था ना, अबुल खुन्नूक उसका नाम था। ये पादरी जाके उसको मिला, अबुल खुन्नूक को मिला। मिलने के बाद पूछा भाई तुम कौन हो? जी हम कूफा से आए हैं और करबला से आए हैं और हम शाम की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम अबुल खुन्नूक है। कहने लगा ये जो नेज़ों पे तुमने सर लटकाए हुए हैं ये कौन है? तो उस बेईमान ने कहा कि ये बागी लोग थे, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, जो बादशाह की बगावत करने वाले थे। हमने इनके सर कुचल दिए हैं, सर काट दिए हैं और ये बादशाह के लिए तोहफे लेके जा रहे हैं। उसने पूछा ये हैं कौन? तो कहने लगा कि ये मक्का के अंदर एक नबी पैदा हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनका नवासा है। अल्लाह। जब उसने ये सुना ना उस पादरी ने तो उसकी चीख निकल गई। कहने लगा कितने जालिम हो तुम लोग, अल्लाह अकबर, कितने जालिम हो तुम लोग कि अपने नबी की आल के साथ ये हाल किया तुमने, अपने नबी के घराने का ये हाल किया, इतने बेअदब और गुस्ताख हो। चीखें निकल गईं। कहने लगा मेहरबानी करो, एक रात के लिए, एक ही रात तुमने ठहरना है, तो ये सरे अनवर मुझे दे दो। उसने कहा नहीं मैं नहीं दे सकता, ये मेरे पास अमानत है। क्योंकि उन पादरी को तो पता था ना ये किसका सर है, अल्लाह, ये किस हुसैन का सर है जो नबी के कंधों पे खेलने वाला है। सुभान अल्लाह। कहता ये एक रात के लिए मुझे दे दो। वो ना माना, इन्होंने पैसे दिए, लालच दिया। लालच देने के बाद वो सर अनवर ले लिया, अपने हुजरे में ले गया, जाके उसको साफ़ किया, खुशबू लगाई। खुशबू लगाने के बाद जब वो हज़रत आका हुसैन की सरे अनवर के सामने बैठा ना, तो मेरे भाई वो मंज़र बड़ा अजीब है। देखें, जिस सरे अनवर के ऊपर पहले गर्दो गुबार पड़ी है, फिर उससे नूर की शुआएं निकल रही हैं, और जब उसने उस गर्दो गुबार को साफ़ किया होगा तो उसके हुस्न का क्या कहना होगा, क्या खुशबुएं होंगी, क्या हुल्ले होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो पादरी कहता है कि मैंने जब वो सरे हुसैन के सामने बैठा ना तो हाथ जोड़ के ना, तो मैंने अर्ज़ की कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, बस मेरी ये खिदमत कबूल फरमा लें, मेरा ये तोहफ़ा, ये नजराना कबूल फरमा लें। अल्लाह अकबर। सिला क्या मिलता है कि उसी रात उसके उसी हुसैन के नाना आते हैं, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर देते हैं। अरे काफिर हो तो वो इनकी कदर करे, इनसे मोहब्बत करे, इनसे उल्फत करे, चाहत करे, तो उनको तो नाना इतना बड़ा सिला दे दें। अरे बदबख्तो, तुमने जब गुस्ताखियाँ किया तुम्हें सिला क्या मिलेगा? तुम्हें तो ना नबी से सिला मिलेगा ना तुम्हें खुदा से सिला मिलेगा। दुनिया में भी जलील हो और आखिरत में भी जलील हो, और अल्लाह ने जलील कर दिया। यही अमर इब्न साद जिसने पानी बंद किया था ना, ये खुद दरिया उसी फुरात के किनारे पानी को तरसता हुआ मरा था। अल्लाह ने सज़ा भी ऐसे दे दी। अब एक रात गुजरने के बाद जब सुबह उस सरे हुसैन उसने वापस किया, उन्होंने फिर नेज़े पे लटकाया। जब सरे हुसैन को नेज़े पे लटकाते हैं ना, तो सरे हुसैन से कुरान पढ़ने की आवाज़ आती है। सूरह कहफ की आयत है, इन्ना अस्हाबल कहफ़े वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अब देखें, जिस्म नहीं है, इससे बड़ी हयात क्या होगी? सुभान अल्लाह। जिस्म नहीं है, सिर्फ सर है, और वो भी कुरान सुना रहा है। सुभान अल्लाह। हैदर के घराने की अजमत तो ज़रा देखो, सर नेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। ये इसी घराने का एजाज़ है। अब ये करबला, ये काफ़िला वहाँ से आगे चलता है, तो ज़रा मुख्तसर करता चलूँ, कूफे का बाज़ार आता है 23 मंजिलों के बाद। दरमियान में बहुत सारे और भी वाक़यात होते हैं। एक ऐसी जगह भी मिलती है जहाँ पर सरे हुसैन के जिसमें अतहर से खून के कतरे नाबीनी आँख में गिरते हैं तो अल्लाह उनको बिनाई दे देता है। इस तरह की भी बातें, तस्करे मिलते हैं, लेकिन ये बात तवील हो जाएगी। अब ये काफ़िला चलता चलता हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सरदारी में ये काफ़िला चलता चलता जब ये दारुस सल्तनत दिमश्क के अंदर पहुंचता है, अब दिमश्क का बाज़ार है, तो वहाँ में मैं आपको वो एक मरतबा फिर याद दिलाऊंगा कि जब हज़रत ज़ैनब ने अपने भाई से कहा था ना कि मेरे भाई जाते हुए मेरे लिए दुआ करना कि दिमश्क के बाज़ार होंगे, दारुस सल्तनत होगा, यजीद का दरबार होगा, कहीं मैं डोल ना जाऊँ, कहीं मेरे पाए सब्र को जो है ना वो हरकत ना हो जाए और मैं बेसब्र ना हो जाऊँ।
اب یہ دمشق کے بازار میں جب داخل ہوتے ہیں نا تو دمشق کا بازار کھڑا ہے، لوگ کھڑے ہیں، چھتوں پہ چڑھے ہیں، اور یہ بے ایمان کیا اعلان کرتے تھے کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، اللہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جب یہ خانوادہ نبوت کا وہ مختصر سا قافلہ دمشق کے بازار میں داخل ہوتا ہے، ہاں ہاں اللہ اکبر کبیرہ، تو وہاں پہ نا ایک بوڑھی اماں، اب انہوں نے دیکھا نا کہ قافلہ ہے اور پتہ نہیں کب سے چلے ہیں، کیا کھایا کیا پیا، کیا منظر ہوگا، اللہ تو ایک بوڑھی اماں نا حضرت زینب کے پاس آ جاتی ہے، اللہ تو آ کے نا 2 روٹیاں پیش کرتی ہیں، تو کہنے لگی بیٹی یہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی، یہ میرا تحفہ لے لو۔ ہائے ہائے کہاں سے آئے ہو؟ ہائے ہائے تو انہوں نے کہا اماں ہم مکے سے ہیں، ہم مدینے سے ہیں، کربلا سے گزر کے آئے ہیں۔ جب مکے کا نام آیا نا تو اماں کی چیخیں نکل گئیں۔ اللہ پوچھا اماں تم کیوں روئی ہو؟ تو کہنے لگی مکے میں ایک خاتون تھی جس کو سیدۃ النساء کہا جاتا تھا، نبی کا لخت جگر ہے، وہ ہائے نبی کی بیٹی تھی، فاطمہ ان کا نام تھا، میں ان کی چکی چلاتی رہی ہوں، اللہ اکبر میں ان کی خدمت کرتی رہی ہوں۔ اب سوچیں ہائے 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 اس بیٹی پہ کیا گزرا ہوگا، تو اس طرح کا منظر ہو، اس طرح کے حالات ہوں، اور جب ماں کا تذکرہ آیا ہوگا تو سیدہ زینب کے جگر پہ کیا گزرا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر آپ تڑپ گئی، تڑپ کے پوچھا اماں آپ فاطمہ کو جانتی ہو؟ ہائے 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 ہاں بیٹا میں جانتی ہوں، میں اس کی چکی چلاتی رہی ہوں، میں اس کا جھاڑو دیتی رہی ہوں، میں اس کے برتن دھوتی رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں اماں کیا تم نے یہ نہیں دیکھا اس وقت ایک چھوٹی سی بچی تھی ہائے جو جھولے میں کھیلا کرتی تھی؟ ہاں ہاں میں وہی بچی ہوں، اللہ اکبر اللہ میں وہی بچی ہوں، آج اس حال میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ اس خاتون نے، اس بوڑھی اماں نے جب یہ منظر دیکھا چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی کہ یہ حال ہے آج اس گھرانے کا، اس خانوادے کا، جس گھرانے پر اللہ بھی ان کی عبادات پہ ناز کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ خانوادہ، یہ خاندان تھوڑا سا آگے چلتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ جی یہ کربلا کا قافلہ آ رہا ہے، استغفر اللہ، باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ ہاں ہاں تو کسی نے نا چھت سے کھڑے ہو کے تو کھجوریں پھینکی۔ جب کھجوریں پھینکی جاتی ہیں تو حضرت بی بی سکینہ 6 سال کی عمر ہے، آپ اپنی نا پھپھو کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں سواری پہ، ایک کھجور ان کی گود میں گری۔ اب معصومیت کی عمر تھی نا، بچپن تھا، آپ نے کھجور پکڑی اور منہ میں رکھ لی، تو حضرت زینب نے انگلی ڈال کے وہ کھجور نکال دی، فرمایا بیٹا تھوڑا اور صبر کر، اللہ اکبر ہم نبی کی آل اولاد ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ ہائے ہائے کیا پتہ کسی نے صدقہ پھینکا، ہائے 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 اللہ اکبر کیا پتہ۔ اب اس طرح کا منظر میرے بھائی آج ہم اپنے بچوں کے لیے برداشت کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ لیکن اسی لیے کہہ رہا ہوں ثانیہ زہرا تیری عظمت کو سلام ہے، تیرے صبر کو سلام ہے۔ اب یہ قافلہ چلتا چلتا دارالسلطنت میں پہنچتا ہے، یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ان لوگوں سے عرض کروں گا جو یزید کو بے قصور مانتے ہیں کہ جی اس کا قصور نہیں تھا۔ ارے حضرت عمر کہتے ہیں اگر دجلہ یا فرات کے کنارے کتا مر جائے اللہ اکبر تو عمر اس کا بھی جواب دے ہے، حکمران ہے نا، تو کیا یہ حکمران نہیں تھا اس وقت؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے؟ پھر یہ آگے جو تاریخی روایت ملتی ہے کہ تھالیوں میں حضرت امام حسین اور خانوادہ رسول کے سروں کو سجا کے اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، یہ انگور کھا رہا ہے۔ اس بے ایمان نے اپنی چھڑی حضرت امام حسین کے ہونٹوں پہ ماری، اور جب ہونٹوں پہ مارتا ہے تو کیا بکواس کرتا ہے کہ باغی ہو تم، مجھ سے بغاوت کرتے ہو، مجھ سے لڑنے آئے تھے۔ اسی مجلس کے اندر صحابی رسول تھے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بزرگ صحابی تھے، یہ عمر رسیدہ تھے۔ جب اس بے ایمان نے آپ کے چہرے پہ یا آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری نا تو تڑپ گئے،
फरमाने को बेईमान अपनी छड़ी नीचे कर। अल्लाह ये वो होंठ है जिनको रसूलुल्लाह चूमते रहे हैं, हाय ये वो चेहरा है जिनको रसूलुल्लाह प्यार करते रहे, अपनी छड़ी नीचे कर। लेकिन वो बेईमान बाज ना आया, उसके हवारियों ने हज़रत अबू बरज़ा को पकड़ा और पकड़ कर बाहर ले गए। और बाज़ किताबों में तो ये भी आता है कि उनको शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। बाज़ किताबों में ये आता है कि जब वो इस मंज़र को न देख सके तो चीख मारी और रूह परवाज कर गए। अब यजीद का दरबार है, बेईमान सामने बैठा हुआ है, वहाँ पे सानिय ज़हरा हज़रत सैयदा ज़ैनब ने वो तारीख़ी खुतबा इरशाद फरमाया। और आपने क्या इरशाद फरमाया था? ओ बेईमानों, हम मुख़द्दरात रसूल हैं, हम नबी की पाक बीबियाँ और बेटियाँ और खानवादा हैं, तुम लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया है और जुल्म करने के बाद खुद ही रोते हो, खुद जुल्म करने के बाद, खुद ही हमारा ये हाल करने के बाद खुद ही जो है ना वैन और वावेला करते हो। आपने फरमाया मैं कहती हूँ कि तुम क़यामत तक ऐसे ही करते रहोगे। तो हज़रत ये खानवादा रसूल तकरीबन 17 सफ़र तक ये वहाँ पे रहा। अब इसमें उलमा ने आगे अबहास की हैं, उसमें फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा जुमा इरशाद फरमाया। और उस खुतबा जुमा में जब नबी के उलूम या अली के उलूम लोगों में बिखेरे होंगे तो क्या मंजर होगा, क्या कैफियत होगी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा जुमा इरशाद फरमाया, इस बेईमान को ना, यजीद को ये बात समझ आ गई कि अगर मैंने इस काफ़िले को ज़्यादा देर अपने पास कैद रखा तो ये लोग मेरे मुखालिफ हो जाएंगे और ये लोग मेरी बगावत पे उतर आएंगे। लिहाजा उसने क्या किया, मुख्तलिफ़ बातें मिलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उलमा ने 6 माह का लिखा है, लेकिन ये ज़ईफ़ रिवायत है। 7 दिन या 3 दिन के अल्फाज मिलते हैं। 7 दिन इसने इस खानवादे को अपने पास कैद रखा या 3 दिन कैद रखा और 17 सफ़र को ये काफ़िला वहाँ से चला और वापस मदीना तय्यबा। हज़रत नोमान बिन बशीर जो सहाबी रसूल थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी जो है ना वो खिदमत, ये इनकी खिदमत करते ला रहे थे इस काफ़िले को। तो वापस ये 13 मुहर्रम को ये काफ़िला करबला से चला था, सॉरी कूफा से चला था, इब्न ज़ियाद के दरबार से, और 17 सफ़र को वहाँ से दिमश्क से ये वापस मदीना की तरफ चला था। इंसानियत के नाम पर क्या कर गए हुसैन, इंसानियत के नाम पर क्या कर गए हुसैन, हर दौर के बुलंद ख्यालों से पूछ लो। इंसानियत के नाम पर क्या कर गए हुसैन, हर दौर के बुलंद ख्यालों से पूछ लो। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अल्लाह ताला से दुआ है जो खानवादा रसूल की बारगाह में ये मोहब्बतों के नजराने और मोहब्बतों का खिराज पेश किया है, अल्लाह ताला हम सब की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। शुक्रिया अदा करता हूँ DNL चैनल वालों का, जिनकी विसातत से प्यारे आका की उम्मत की खिदमत का कुछ मौका मिला और नवासे रसूल की बारगाह में नजराना अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने का ये मौका मिला। बारे दिगर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको भी इल्म फ़ज़ल में बरकतें अता फ़रमाए और हमारी ये पूरी टीम DNL चैनल वाले, पूरी टीम, अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फ़रमाए। और ये भी कहूँगा इनके लिए कि ये जो अहले बैत पाक की मोहब्बत का जज्बा लेकर ये निकले हैं, अल्लाह ताला इस जज्बे में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े पुरसोज़ पुरकैफ दिलनशी अंदाज़ में बारगाह अहले बैत में अपनी मोहब्बतों, अक़ीदतों, आंसुओं का खिराज पेश कर रहे थे जनाब अल्लामा प्रोफेसर जमशेद अज़ीज़ कादरी साहब। ये ऐसा तज़किरा है कि जब शुरू हो जाए तो इसको मुकम्मल करना हमारे बस की बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमारी ये हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। हमने अपनी बसात के मुताबिक बारगाह अहले बैत में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि बारी ताला तो अपनी शान के मुताबिक हमें इसका अजर अता फरमा। नाज़रीन इकराम, इस खूबसूरत प्रोग्राम में आखिर में सलाम और मनकबत के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है नन्ही सना खां मिनाल जमशेद साहब। आपसे मुल्तमिस हूँ नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें। जी मिनाल, बिस्मिल्लाह।
کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، قاسم و عباس پر لاکھوں درود، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قاسم و عباس پر لاکھوں درود، کربلا کے شہسواروں کو سلام، کربلا کے شہسواروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں اتارساروں کو سلام، کہتے ہیں اتارساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بڑے دل نشیں پرسوس کیف انداز میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہی تھیں ننھی ثنا خان منال جمشید۔ اللہ کریم ان کو مزید برکتوں اور عزتوں سے سرفراز فرمائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار دیگر دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو ہمیشہ اپنے محبوب اور اپنے محبوب کی اہل بیت کا غلام رکھے۔ اور ناظرین کرام، آج کے اس خوبصورت پروگرام حرف عقیدت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان محمد نذیر سیالوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔